دیکھیے ڈائلاگ اور مذاکرات بھی ایک سائنس ہے. دنیا کے پیچیدہ ترین مسائل اکثر مذاکرات سے ہی حل ہو جاتے ہیں، اور کامیاب مذاکرات کا اگر ایک اصول ہے تو وہ یہ کہ اس میں تمام فریقین کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، ورنہ جنگ کا آپشن تو ہمیشہ موجود رہتا ہے. مگر ناظرین، اگر مذاکرات کے عمل کی باریکی میں جائیں تو پھر ایک زاویہ بہت اہمیت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہے طاقت کا توازن. یعنی کس فریق کی پوزیشن زیادہ حاوی ہے اور کون کچھ حد تک کمزور ہے. اس طاقت کے توازن کا اگر پیمانہ میز پر آنے سے پہلے ہی مقرر ہو جائے تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں. مثلا اس وقت دیکھیے افغانستان کے امن مذاکرات میں طالبان کی طاقت کا توازن اشرف غنی سرکار سے زیادہ ہے، کیونکہ جنگ میں وہ حاوی رہے ہیں. یہ اس طرح دیکھیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 20 سال پورا زور لگا دیا لیکن طالبان کو شکست نہ دے سکے. یعنی جو میدان جنگ میں نہیں ہارا وہ مذاکرات کی میز پر بھی حاوی رہتا ہے. اب انہی اصولوں کو اگر ہم آج اپنی سیاسی صورتحال پر لاگو کریں تو کیا اخذ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حکومت کا پلڑا کچھ یوں بھاری ہے. ایک تو وہ اقتدار پر جمی بیٹھی ہے، اس کے پاس 2018 کے الیکشن کا مینڈیٹ ہے، اس کے پاس تمام تر انتظامی اختیارات ہیں، اس کی پارلیمانی قوت نازک ہے مگر برقرار ہے. اتحادی ناراض ضرور ہیں کچھ حد تک، مگر اتحاد چھوڑنے کی باتیں جو ہیں وہ کافی حد تک مدھم ہو چکی ہیں. وفاق میں اور پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کے امکانات بھی کچھ زیادہ روشن نظر نہیں آ رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہیں. یعنی کچھ ناراضگیاں اور کچھ خفگیاں ہیں ضرور، خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے، مگر ابھی تک کوئی واضح دراڑ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. چنانچہ اگر حکومت مذاکرات کی میز پر آتی ہے تو بات ڈٹ کر کر سکتی ہے. اب دیکھیں ذرا اپوزیشن کی صورتحال. وفاق میں پنجاب میں اس کی تگڑی اپوزیشن ہے، نمبرز میں بھی جان ہے. سندھ میں تو انہی کی حکومت ہے. 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تمام تر انتظامی اور احتسابی ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھ لیے، اپوزیشن لیڈروں کو جیل کی سیر بھی کروائی، مگر نہ تو نون لیگ ٹوٹی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی. آج پنجاب میں نون لیگ کا جو حلقوں میں وزن جو ہے وہ قائم ہے، معنی رکھتا ہے. اور یہ میم لیگ اور شین لیگ کی جو باتیں ہو رہی تھیں یہ بھی بہت حد تک اب دم توڑ گئی ہیں. اور اوپر سے حکومت مخالف مہم اب آہستہ آہستہ عروج پر پہنچ رہی ہے. لانگ مارچ اور استعفے باقاعدہ ترجیحی آپشنز کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں. سیاسی سکون اگر ہے کچھ حد تک اس نظام میں تو وہ کم ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ اگر اپوزیشن مذاکرات کی میز پر آتی ہے تو وہ بھی کافی حد تک ڈٹ کر بات کر سکتی ہے. یعنی ناظرین، طاقت کے توازن میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ شاید اپوزیشن اس وقت لانگ مارچ اور استعفوں کی دھمکی سے کم کرنا چاہتی ہے. اسی لیے 13 دسمبر کا لاہور کا جو جلسہ ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل بن چکا ہے. اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین 2 بنیادی سوال جنم لیتے ہیں. پہلا، مذاکرات جو ہے وہ کن نکات پر، اور دوسرا، ان میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہو. آئیے شروع کرتے ہیں ذرا پہلے سوال سے. دیکھیے حکومت کا یہ موقف ہے کہ وہ اپوزیشن کو NRO نہیں دے گی. یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے مگر مذاکرات کی میز پر اس کی اہمیت کچھ اتنی خاص نہیں ہے. یعنی کہ ناظرین، حکومت کی حقیقت پسندانہ پوزیشن مذاکرات کے شروع میں یہ ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو فارغ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور حکومت اپنی 5 سالہ مدت جو ہے وہ پورا کرے گی. اس کے علاوہ وہ دیگر معاملات پر بات کرنے کو تیار ہو سکتی ہے. اچھا، اپوزیشن کی جو سٹارٹنگ پوزیشن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ حکومت کی چھٹی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد. یعنی کہ اپوزیشن یہ کہے گی کہ اس اصول کی بنیاد پر وہ بات کرنے کو تیار ہے کہ حکومت کب جائے گی اور کیسے جائے گی، 1 مہینہ، 6 مہینے وغیرہ. دیکھیے اب ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں پوزیشنز جو ہیں نہ تو حکومت کو منظور ہیں اور نہ ہی اپوزیشن کو، مگر مذاکرات کی ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے. کیا اس کے درمیان میں کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیے تب ہی پتہ چلے گا جب دونوں فریق جو ہیں وہ کسی ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا؟
اپوزیشن کے لیے اصل پرابلم یہی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کا ہدف تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہی رہے ہیں اور حکومت کو وہ منہ ہی نہیں لگانا چاہتے۔ اس معاملے میں کئی حساس پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپوزیشن اور خاص طور پر نون لیگ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستانی نظام میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے اور آج بھی ہے۔ اس حقیقت سے نون لیگ نظریں نہیں چرا سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں جو معنی خیز ہوں اور نتیجہ خیز ہوں تو ان میں اسٹیبلشمنٹ کا مرکزی رول ہوگا۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے سے نون لیگ کا جو موجودہ بیانیہ ہے اس کی نفی نہیں ہوگی؟ حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ کی قیادت بھی جانتی ہے کہ آخر میں بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہو، اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی یہ جانتے ہیں کہ نتیجہ ایسے ہی نکلے گا۔ جس طرح تحریک انصاف NRO کا راگ الاپتی رہی ہے، اسی طرح نون لیگ بھی جلسوں میں ایک راگ الاپ رہی ہے، مگر مذاکرات میں وہ بھی حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنے کو تیار ہو سکتی ہے۔ مگر ناظرین، یہ سب کچھ کرنے کے لیے پہلا قدم تو لینا ہے، کسی نے تو لینا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے، دروازہ بھی کھولنا ہے، دعوت بھی دینی ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، مگر وقت کم ہے، بہت کم ہے، اور سیاسی پارہ ہائی ہے، بہت ہائی ہے۔ ملک میں اس وقت جو فہم و دانش والے لوگ ہیں، اور وہ ہیں اور کافی ہیں اور ہر سائٹ پر ہیں، ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور بارش کا پہلا قطرہ بننا ہوگا، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اور بار بار ہوتا رہا ہے اور ہمیں پیچھے سے پیچھے دھکیلتا رہا ہے۔